بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا تیسرا سبق ہے، جس میں ہم مخالفت القیاس اور غرابت کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے فصاحت کے بارے میں پڑھا تھا کہ فصاحت جو ہے وہ گفتگو میں ایسے الفاظ پیش کرنا ہے جو صاف ہوں، ظاہر ہوں، سنتے ہی فوراً سمجھ میں آ جاتے ہوں، اور ان کے عمدہ ہونے کی وجہ سے ادباء اور شعراء ان کے درمیان بکثرت استعمال ہوتے ہوں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ فصاحت کے ساتھ کلمہ بھی متصف ہو سکتا ہے، کلام بھی اور متکلم بھی، اور پھر تین لحاظ سے کلمہ میں عیوب آ سکتے ہیں جو کہ فصاحت میں مخل ہوتے ہیں۔ ایک ہے مادہ کے اعتبار سے، دوسرا سیاق کے اعتبار سے، اور تیسرا دلالت علی المعنی کے اعتبار سے۔ پہلے کو تنافر حروف کہتے ہیں، دوسرے کو مخالفت القیاس، اور تیسرے کو غرابت۔ اسی طرح تین چیزیں وہ کلام کی فصاحت میں بھی مخل ہیں، ان میں سے پہلا تنافر کلمات، دوسرا ضعف تعلیف، اور تیسرا تاکید، خواہ لفظی ہو یا معنوی۔ پھر اس میں ہم نے فصاحت کے متعلق بھی پڑھا تھا کہ فصاحت جو ہے وہ گفتگو میں صاف ظاہر الفاظ پیش کرنا ہے۔ پھر کلمہ کی فصاحت میں جو مخلات ثلاثہ ہیں ان میں سے تنافری حروف ہم نے پڑھ لیے تھے، اور ان کی مثالیں بھی ہم نے دی تھی۔ آج کی سبق میں ہم مخالفت القیاس اور غرابت کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ کلمہ کی فصاحت کی راہ میں مخل ہیں۔ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ كَوْنُ الْكَلِمَةِ غَيْرَ جَارِيَةٍ عَلَى الْقَانُونِ الصَّرْفِيِّ كَجَمْعِ بُوقٍ عَلَى بُوقَاتٍ فِي قَوْلِ الْمُتَنَبِّي فَإِنْ يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَتُبُولُ إِذِ الْقِيَاسُ فِي جَمْعِهِ لِلْقِلَّةِ أَبْوَاقٌ إلى آخره۔ ومخالفت القیاس، اور مخالفت القیاس جو ہے کون الکلمت، یہ ہونا ہے کلمے کا غیر جاریۃ علی القانون الصرفی، صرفی قاعدے کے خلاف، یعنی مخالفت قیاس جو ہے وہ کلمے کا صرفی قاعدے کے خلاف جاری ہونا ہے۔ مخالفت قیاس یہ ہے کہ کلمہ جو صرفی قوانین ہے اس کے مطابق استعمال نہ ہو، اور قانون صرفی سے مراد ما ثبت عن الواضح ہے کہ جو واضح نے لکھے ہیں، بیان کیے ہیں، بنائے ہیں۔
بس مخالفت القیاس کی تعریف ہے مخالفت القیاس کون الکلمت غیر جاریت علی القانون الصرفی ما ثبت عن الواضح، یعنی وہ قانون صرفی جو کہ واضح نے وضع کی ہے اور جو منقول ہے، یعنی فن صرف اور لغت میں جو قاعدے بیان کیے گئے ہیں، دونوں میں فن صرف میں بھی اور لغت میں بھی ان کے مخالف ہو تو اس کلمے میں مخالفت القیاس پایا جائے گا۔ اس بنا پر وہ الفاظ جو شاذ ہیں لیکن فصحاء نے ان کو اس طرح استعمال کیا ہے تو وہ فصیح ہوں گے، کیونکہ وہ واضح جو ہے وہ انہیں استعمال کر رہے ہیں، جیسے ابا یا با۔ پس بظاہر یہ الفاظ صرفی قانون کے مطابق نہیں ہے، لیکن واضح نے ان کو اسی طرح استعمال کیا ہے، اس لیے یہ فصیح ہوں گے۔ اسی طرح اگر کلمہ قانونی مفردات کے خلاف ہو مگر واضح نے اس کو اسی طرح وضع کر دیا ہو تو وہ بھی مخالفت القیاس میں شامل نہیں ہوگا، جیسے بئرن، کنویں کو کہتے ہیں بئرن، اور اس کی جمع آبارن آتی ہے اور منقول ہے آبارن، اگرچہ قانون کے تحت جو کہ مفردات کا قانون ہے بئرن کی جمع ابیارن ہونی چاہیے، مگر منقول جو ہے وہ ہے آبارن۔ بس چونکہ آبارن جمع بئرن کی منقول ہے تو یہ مخالفت القیاس بن کر فصاحت سے خارج نہیں ہوگا۔ اسی طرح ماؤن کی جمع میاہن آتی ہے، جس میں حمزہ کو ہا سے تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ تبدیلی قانون صرف کے خلاف بھی ہے، کیونکہ ہا حمزہ جو ہے وہ ہا سے تبدیل نہیں ہوتی، مگر چونکہ واضح سے اس طرح منقول ہے اس لیے فصیح ہے۔ اس تمام کلام کا حاصل یہ ہے کہ مخالفت القیاس جو ہے وہ کلمے کا قانون صرفی کے خلاف جاری ہونا ہے، لیکن اس قانون کا ما ثبت عن الواضح اور جو واضح نے بنایا ہے وضع کیا ہے اس قانون کے خلاف ہو، اور جو واضح سے منقول ہے وہ فصیح ہوں گے۔ مخالفت القیاس اور قیاس اور مخالفت القیاس کون الکلمت کلمے کا ہونا ہے غیر جاریت علی القانون صرفی، صرفی قاعدے کے خلاف جاری ہونا۔ مخالفت القیاس یہ ہے کہ کلمہ صرفی قاعدے کے خلاف جاری ہو۔ اب اس کی مثال عبارت میں ہے کجمع بوق علی بوقات فی قول المتنبی، مثال کے طور پر بوقن کی جمع بوقاتن کے ساتھ جو متنبی کے شعر میں ہے فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ فَإِن يَكُ، بس اگرچہ ہے بعض الناس لوگوں میں سے بعض سیفن لدولت تلوار سلطنت کے لیے، فَإِن يَكُ، بس اگرچہ ہے بعض الناس لوگوں میں سے بعض سیفن لدولت سلطنت کے لیے تلوار، فَفِي النَّاسِ، تو لوگوں میں سے بعض بوقات لہا وطبول، بوقات یہ جمع ہے بوقن کی بمعنی بگل اور جنگی باجا جس کو سن کر لوگ جمع ہو جائیں، اور طبول جو ہے یہ طبل کی جمع ہے طبل کی، طبول یہ جمع ہے طبل کی بمعنی ڈول۔
فَإِن یکو، یکو اصل میں یکن تھا، ان شرطیہ جازمہ کی وجہ سے واو حذف ہو گیا اور ساتھ ساتھ خلاف قیاس نون بھی حذف ہو گیا تو یکو بن گیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کی نظیر موجود ہے وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ یہ شعر ابو الطیب احمد بن حسین متنبی نے سیف الدولہ جو کہ شاہ دمشق تھا اس کی تعریف میں کئی اشعار لکھے ہیں، اور ان میں سے ایک شعر یہ بھی ہے، اور اس شعر میں متنبی نے سیف الدولہ کا دوسرے بادشاہوں سے تقابل کر کے اسے ان پر فضیلت دی ہے۔ شعر میں بعض الناس سے مراد سیف الدولہ ہے، اور فن ناسی اس سے مراد دوسرے بادشاہ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے سیف الدولہ فَإِن یَکُ بَعْضُ النَّاسِ، اگرچہ ہے بعض لوگوں میں سے جو کہ سیف الدولہ ہے، وہ کیا ہے؟ سیفاً لدولتن، اپنی سلطنت کے لیے سیف قاطع ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اے سیف الدولہ، تیری مشابہت کا قصد کرنے والے دوسرے بادشاہ کس طرح تیرے برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ تو دولت اور سلطنت کی سیف قاطع بن کر حفاظت اور دفاع کرنے والا ہے، جبکہ تیری نسبت دوسرے ملوک فَفِن نَّاسِ، تو بعض لوگوں میں سے جو کہ اس سے مراد دوسرے بادشاہ ہیں، ان کی مثال کیا ہے؟ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولُ، وہ تو ڈول اور بگل کی طرح ہے کہ جس طرح بگل اور ڈول کے ساتھ لشکر کو جمع کرنے کا کام لیا جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی صرف خود کی حفاظت کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ فَإِن یَکُ، بس اگرچہ ہے بعض الناس، لوگوں میں سے بعض، یعنی سیف الدولہ جیسے لوگ، سیفاً لدولتن، تلوار ہیں اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے، اپنی سلطنت کی دفاع کرنے کے لیے، فَفِن النَّاسِ، تو بعض لوگوں میں سے بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولُ، وہ ڈول اور بگل کی طرح ہے کہ جس طرح ڈول اور بگل سے لوگوں کو جمع کرنے کا کام لیا جاتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی صرف خود کی حفاظت کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں، یعنی تو دوسروں کا محافظ ہے، جبکہ دیگر بادشاہ لشکروں کے ذریعے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو شعر کا مطلب ہوا۔ اب اس میں محل استشہاد جو ہے وہ بُوقَاتٌ ہے، بُوقَاتٌ جو کہ جمع ہے، جمع لائی گئی ہے بوقن کی۔ تو فرماتے ہیں اِذِ الْقِيَاسُ فِي جَمْعِهِ لِلْقِلَّةِ أَبْوَاقٌ، اسی وجہ سے کہ قیاس جو ہے اس کی جمع قلت میں وہ ابواقن ہے، کہ بوقن کی جمع قلت ابواقن ہونی چاہیے، نہ کہ بوقاتن، جبکہ یہاں پر شعر میں بوقاتن جمع لایا گیا ہے، جو کہ قانون صرفی کے خلاف ہے، اور اس میں مخالفت القیاس موجود ہے۔ اِذِ الْقِيَاسُ فِي جَمْعِهِ لِلْقِلَّةِ أَبْوَاقٌ، کہ قاعدے کے مطابق بوقن کی جمع قلت ابواقن بروزن افعال ہونی چاہیے، اور اگر جمع کثرت لانا ہو تو بوائق ہونی چاہیے، جبکہ متنبی نے بوقاتن ذکر کیا ہے، جس سے یہ شعر درجے فصاحت سے گر گیا ہے۔ اب اس پر دلیل کیا ہے کہ یہاں پر جمع قلت ہی مراد ہے، اور جمع قلت بوقن کی ابواقن آتی ہے،
تو جمع قلت بتانے پر دلیل کیا ہے؟ تو اس پر دلیل یہ ہے کہ اس شعر میں بعض الناس یہ لفظ جو ہے یہ قلت پر دال ہے، یہ قلت پر دلالت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح فی الناس میں کلمہ فی جو ہے یہ من کے بارے میں ہے، من کے معنی میں ہے، جو کہ بعضیت پر دلالت کرتا ہے۔ فی الناس اس میں جو فی ہے، فی یہ من کے مجازی معنی میں ہے، جو کہ من جو ہے وہ بعضیت پر دلالت کرتا ہے، یعنی بعض لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں، یعنی وہ بادشاہ مراد ہے ان سے جو کہ سیف الدولہ کے علاوہ ہے، اور بعضیت سے مراد جو ہے وہ جمع قلت ہی ہوتا ہے۔ تو اس پر دلیل کہ بقاتن کی جگہ ابواقن یعنی جمع قلت ہی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس میں بعض الناس اور فی الناس جو ہے یہ الفاظ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں پر جمع قلت ہونی چاہیے تھی۔ تو یہاں تک یہ ایک مثال کی وضاحت ہوئی۔ دوسرا مثال بھی یہاں پر دیا گیا ہے، وَكَمَوْدَدَةٍ فِي قَوْلِهِ، اور جیسے لفظ موددتن متنبی کے قول میں، ان بنیہ بے شک میرے بیٹے، بے شک میرے بیٹے، بنیہ یہ اصل میں بنینا تھا، بنینا حالت نسبی میں، کیونکہ ان حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، بنینا تھا، اور پھر اس کی اضافت ہوئی یا متکلم کی طرف، جس کی وجہ سے نون گر گیا اور یا کا یا میں ادغام ہو گیا تو بنیہ ہو گیا۔ انا بنیہ بے شک میرے بیٹے، للعامن وہ کمینے ہیں، للعامن، لعامن، للعامن میں پہلا لام جو ہے وہ تاکید کے لیے ہے، اور لعامن یہ جمع ہے لئیمن کی، جس طرح کرامن جمع ہے کریمن کی، لعامن جمع ہے لئیمن کی جس طرح کرامن جمع ہے کریمن کی، اور لعام کہتے ہیں، لئیم کہتے ہیں نکمے کو اور کمینہ کو۔ ان بنی للعامن بے شک میرے بیٹے کمینے ہیں، زہدتن، زہدتن جمع ہے زاہدن کی، جیسے بارن جمع ہے بررتن، بارن کی جمع ہے بررتن، اسی طرح زاہدن کی جمع ہے زہدتن۔ زہدتن کا معنی ہے بے رغبتی کرنے والا، بے ذوق۔ ان بنی للعامن بے شک میرے بیٹے کمینے ہیں، زہدتن بے رغبت ہے، مالی نہیں ہے میرے لیے، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من موددتن ای شیئم من موددتن ذرہ بر محبت بھی، مالی فی صدورہم من موددتن ان کے دلوں میں میری ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے۔ والقیاس مودت بالادغام، جبکہ قیاس کے مطابق ادغام کے ساتھ مودت ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اس شعر میں محل استشہاد جو ہے وہ موددتن ہے۔ صرف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حروف ایک جنس کے جمع ہو تو ان کا آپس میں ادغام کیا جاتا ہے۔ تو اس صرفی قاعدہ کے مطابق یہ موددتن، موددتن، موددتن جو ہے وہ موددتن ہونا چاہیے تھا۔ صرفی قاعدہ یہ ہے کہ جب دو حروف ایک جنس کے جمع ہو تو ان کا آپس میں ادغام کیا جاتا ہے۔ تو اس صرفی قاعدے کے مطابق مودتن ہونا چاہیے تھا، بس مخالفت القیاس کے پائے جانے کی وجہ سے
یہ شعر درجے فصاحت سے گر گیا۔ پھر بعض حضرات کے نزدیک مخالفت القیاس جو ہے یہ ضرورت شعری کی وجہ سے جائز ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو کلام میں لایا جاتا تو ہے لیکن بہر صورت وہ فصاحت میں مخل بنتے ہیں۔ مخالفت القیاس کی ایک مثال ہم خارج سے دیں گے جو کہ اکثر کتابوں میں لایا جاتا ہے، اور وہ ہے شاعر ابو النجم کا شعر، جس میں وہ کہتا ہے الحمدللہ العلی الاجلل الواحد الفرد القدیم الاول۔ الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، العلی الاجلل جو بلند و برتر ہے، الواحد الفرد القدیم الاولی، الواحد جو اکیلا ہے، الفرد جو تنہا ہے، القدیم جو قدیم ہے، الاولی جو اول ہے۔ تو اب یہاں اس شعر میں الحمدللہ العلی الاجلل، اجللی جو ہے وہ صرفی قاعدے کے مطابق اجل یعنی لام کے تشدید کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور فصحاء بھی اسی طرح ہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے بغیر تشدید کے لام کو لام میں مدغم کرنے کے بغیر اجللی پڑھنا یہ غیر فصیح اور خلاف قاعدہ ہے۔ پھر مخالفت القیاس جو ہے اردو ادب میں بھی اس کی مثالیں دی جا چکی ہے۔ مثال کے طور پر مذکر کی جگہ مؤنث استعمال کرنا اور مؤنث کی جگہ مذکر لانا، جس طرح شعر میں ہے خلق یکجا ہوئی کنارہ پر، خلق یعنی مخلوق، یکجا ہوئی یعنی ایک ساتھ مل گئی کنارہ پر، خلق یکجا ہوئی کنارہ پر، حشر برپا ہوئی کنارہ پر۔ اب خلق یکجا ہوئی کنارہ پر، اور دوسرے شعر کے مصرع میں کہتے ہیں حشر برپا ہوئی، جبکہ حشر جو ہے وہ تو مذکر ہے، لیکن یہاں پر یہ اس شعر میں اس کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے۔ حشر برخلاف جمہور فصحاء کے، جو کہ یہاں پر حشر جو ہے اس کو مؤنث لایا گیا ہے، جبکہ حشر جو ہے وہ مذکر ہے۔ تو اردو میں بھی اسی طرح کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہے جس میں مخالفت القیاس جو ہے وہ موجود ہے، بس یہ چیزیں مخل فصاحت ہیں۔ ومخالفت القیاس، اور مخالفت القیاس کون الکلمت کلمے کا ہونا ہے، غیر جاریت علی القانون الصرفی، صرفی قاعدے کے خلاف جاری ہونا، یعنی مخالفت قیاس کلمے کا صرفی قاعدے کے خلاف جاری ہونا ہے۔ کجمع بھوکن علی بھوکاتن، جیسے کہ بھوکن کی جمع بھوکاتن، فی قول المتنبی، متنبی کے اس شعر میں، فَإِن یَکُو، بس اگرچہ ہے بعض الناسی لوگوں میں سے بعض، مراد اس سے سیف الدولہ ہے، سیفاً لدولتن سلطنت کے لیے تلوار، فَفِي النَّاسِ تو لوگوں میں سے بعض، بھوکاتن لہا وَتُبُولُ، وہ اس سلطنت کے لیے بگل اور ڈول کی طرح ہے۔ اذ القیاس فی جمعہ، اس وجہ سے کہ قیاس اس کی جمعی قلت کی ابواقن کا مقتضی ہے، وکا موددتن فی قولہ، اور جیسے کہ موددتن متنبی کے اس قول میں، ان بنیا، بے شک میرے بیٹے، للعام کمینے ہے، زہدتن بے رغبت ہے، مالی نہیں ہے میرے لیے، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من موددتن شیئن من موددتن، ذرہ بر محبت بھی، یعنی بے شک میرے بیٹے بخیل اور کمینے ہیں، ان کے دلوں میں میرے لیے ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے۔ والقیاس مودۃ بالادعام، جبکہ قیاس کے مطابق یہ ادعام کے ساتھ مودۃ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہاں تک ہم نے مخالفت القیاس پڑھ لیا۔ اب تیسرا جو کہ مخل ہے کلمے کی فصاحت میں، وہ ہے غرابت۔ غرابت والغرابت، اور غرابت
کون الکلمتی، وہ کلمے کا ہونا ہے، غیر ظاہرۃ المعنی، معنی کے لحاظ سے ظاہر نہ ہونا. والغرابۃ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، اور غرابت کلمے کے معنی کا ظاہر نہ ہونا ہے. اب اس کی مثالیں آگے موجود ہے. غرابت کلمہ کی یہ ہے کہ کلمہ اپنے معنی موضوع پر دلالت کرنے میں واضح نہ ہو. علامہ سعد الدین تفتازانی نے غرابت کی تعریف یوں کی ہے: الغرابۃ کون الکلمۃ وحشیۃ غیر ظاہرۃ المعنی ولا مانوسۃ الاستعمال، کلمہ کا وحشی ہونا اور ظاہر المعنی، غیر ظاہر المعنی ہونا اور مانوس الاستعمال نہ ہونا. کلمہ جو ہے وہ وحشی ہو، اس کا معنی ظاہر نہ ہو، اور اس کے استعمال کے ساتھ لوگ مانوس نہ ہوں. پھر اس کی مثالیں آگے بیان فرمائی گئی ہے. نحو تکأکأ بمعنی اجتماع، جیسے تکأکأ جو کہ اجتماع کے معنی میں ہے، اجتماع بمعنی جمع ہونا. دوسری مثال وَإِفْرَنْقَعَ بمعنی انصرفا، اور افرنقع انصرفا کے معنی میں، انصرفا کا معنی ہے واپس ہونا، واپس ہونا. اور یہاں پر ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ عیسیٰ بن عمر ایک مرتبہ اپنی سواری سے گر گیا تھا، تو بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے. اس وقت عیسیٰ بن عمر نے لوگوں کو ڈانٹ کر کہا: ما لکم تکأکأتم، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تکأکأتم کہ تم مجھ پر اس طرح، تکأکأتم علیہ کہ تم مجھ پر اس طرح جمع ہو گئے ہو. کتکأکئکم علی ذی جنۃ، جیسے تم لوگ کسی مجنون پر جمع ہوتے ہو. افرنقعوا عنی، میرے پاس سے دور ہو جاؤ. تو اس جملہ میں دونوں مثالیں تکأکأ اور افرنقع موجود ہے. ما لکم، اس نے کیا کہا تھا، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، تکأکأتم علیہ اجتمعتم علیہ کہ تم مجھ پر جمع ہو گئے ہو. کتکأکئکم علی ذی جنۃ کاجتماعکم علی ذی جنۃ، کہ جس طرح تو کسی مجنون پر تم لوگ جمع ہوتے ہو. اور پھر آخر میں کہا افرنقعوا عنی، انصرفوا عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ. اور تیسرا مثال جو عبارت میں موجود ہے وہ ہے اطلحم. اطلحم کا معنی ہے اشتد، بمعنی سخت ہونا، بمعنی سخت ہونا. تو یہاں پر ان امثال مذکورہ میں اجتماع، انصرفا اور اشتد، یہ تینوں افعال تو معروف المعنی اور مانوس الاستعمال ہیں، مگر تکأکأ، افرنقع، اطلحم یہ مجہول المعنی اور غیر مانوس الاستعمال ہیں. گویا ان تینوں افعال میں غرابت پائی جاتی ہے. تو یہاں تک ہم نے محلات ثلاثہ جو کہ کلمہ کی فصاحت میں مخل ہیں وہ پڑھ لی ہیں، اور وہ تین ہیں: تنافر حروف، تنافر حروف، مخالفت القیاس اور غرابت. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ تنافر حروف جو ہے کلمے کا وہ وصف ہے جس کی وجہ سے کلمہ اس کی ادائیگی
زبان پر ثقیل ہو اور اس کے تلفظ میں دشواری ہو. اور دوسری قسم مخالفت القیاس ہے، جس کو ہم نے آج پڑھا کہ مخالفت القیاس کلمے کا صرفی قاعدے کے خلاف جاری ہونا ہے. اور تیسری قسم وہ غرابت ہے، جس کا معنی ہے کہ کلمہ جو ہے وہ غیر ظاہرۃ المعنی ہو، یعنی مانوس الاستعمال نہ ہو اور معروف المعنی نہ ہو. پھر یہاں پر اشعار جو دیے گئے ہیں، بعض اوقات اس کی ترکیب کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس میں فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ، یہاں پر جو ہے ان شرطیہ ہے. یکو جو کہ اصل میں افعال ناقصہ میں سے ہے. بعض الناس مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اسم ہے یکو کے لیے، اور سیفن لدولتن یہ خبر ہے فعل ناقص کے لیے. پھر یکو فی الناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ شرط ہے. ففی الناس میں فا جزائیہ، فی الناس ثابتن سے متعلق ہو کر یہ خبر مقدم، بکاتن لہا و تبولو یہ مبتدائی مؤخر ہے. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جزا ہے، اور پھر آخر میں شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ. انا بنیا للعام زہادتن، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، بنیا اس میں بنیا کی اضافت ہوئی ہے یا متکلم کی طرف، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ اسم ہے انا کے لیے. للعام زہادتن یہ خبر ہیں. پھر انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مالی ثابتن فی صدورہم شیء من موددتن، ما مشابہ بلیسا، لی ثابتن فی صدورہم خبر مقدم، شیء من موددتن ما مشابہ بلیسا کے لیے اسم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.